انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، فرمایا انسان اگر ہم اپنا کلام ان پہاڑوں پر نازل فرماتے، بدار جنہیں تو دیکھتا ہے فلک بہت چوٹیوں والے پہاڑ ہیں، بڑے بڑے وسیع و عریض، اپنے وجود کے اندر بہت بڑے ہیں، فرمایا اگر ان پر ہم اپنا کلام نازل فرماتے تو دیکھتا ہماری خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، ہمارے کلام کے جلال کو برداشت نہ کر پاتے۔ اس لیے ہم نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، جن کو ہم نے منتخب فرمایا، ان کے سینے کو اس قابل بنایا کہ وہ ہماری وحی کو برداشت کر سکے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں اتارا اور سب سے بڑی اور ضخیم کتاب رب العزت نے محبوب کے سینے پر نازل فرمایا۔ ایک جملہ، ایک فقرہ قرآن کا پہاڑ برداشت نہ کر سکتے، مگر حسنین کریمین کے نانا جان نے 6666 آیات پر مشتمل قرآن مجید اپنے سینے پر برداشت کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا انسان میرے کلام کا بوجھ نہ اٹھا سکتے، اس لیے ہم نے انبیاء کو کائنات میں نازل فرمایا ہے۔ ایسا کہ کفار مکہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی رسول آنا ہوتا، ہمارے اندر کوئی نبی آنا ہوتا، اور پہلے والی قوموں نے بھی یہی اعتراض کیا نبوت پر، کہا کوئی نبی آنا ہوتا تو کوئی فرشتہ آتا، کوئی ملائکہ میں سے کوئی آتا فرشتہ، تاکہ ہم اسے نبی مانتے۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، بات سوال کیا انہوں نے ذات مصطفیٰ سے، جواب اللہ عطا فرما رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہ من السماء ملکا رسولا، فرمایا میرے رسول سے سوال کرنے والوں، تم کہتے ہو کائنات میں کوئی فرشتہ رسول بن کر آتا، فرمایا اگر کائنات میں بسنے والے سارے فرشتے ہوتے تو ہم رسول بھی کس کو بھیجتے؟ فرشتے کو بھیجتے، مگر کائنات پر آباد فرشتے نہیں ہیں بلکہ کون ہیں؟ انسان۔ تو فرمایا انسانوں کے اندر اگر انسان رسول بن کر آتا ہے تو پھر تو نبوت کا مقصد پورا ہوتا ہے، اگر فرشتہ آتا تو نبوت کا مقصد پورا نہ ہوتا۔ یا اللہ نبوت کا مقصد کیا ہے؟ شریعت کو پریکٹیکل کر کے دکھانا۔ فرمایا جب نبی آتا ہے وہ احکامات شرع کو لے کر آتا ہے، آ کر صرف بتا دینا، آ کر صرف پہنچا دینا یہ صرف نبی کا کام نہیں، بلکہ نبی کا کام یہ ہے وہ تمام تر شریعت مطہرہ کے اصول لے کر آتا ہے، وہ آ کر کائنات والوں کو کر کے دکھاتا ہے، بتاتا ہے، ماڈل دیتا ہے، پھر کائنات والے اس کے رستے پر چل کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ فرمایا اگر فرشتہ آتا تو فرشتہ آ کر کیسے شادی کر کے تو شادی سے پاک ہے، وہ تو نور ہے، شادی نہیں کرتا، اس کا نہ باپ ہے نہ ماں، نہ وہ کھائے نہ پیے، نہ وہ بزنس کرے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، فرشتہ ان تمام تر معاملات سے پاک ہے، نور ہے۔ فرمایا اس لیے ہم نے بشر کو، انسان کو رسول بنا کر بھیجا کہ جاؤ اور جا کر سارے کام کر کے دکھاؤ۔ اس لیے جب آقا نعمت کائنات میں جلوہ گر ہوئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ جب وضو کا معاملہ آیا آقا نے کر کے وضو دکھایا۔ تجارت کے اصول اللہ نے نازل فرمائے، تمام تر اصول اپلائی کر کے دکھائے۔ کائنات میں نبی پاک علیہ السلام نے شریعت کا کوئی ایسا اصول نہیں جو کر کے نہ دکھایا ہو۔ فرمایا یہ بات کا مقصد ہے بشریت میں اتارنے کا، کہ ہم نے سارے کے سارے نبی انسان بھیجے کہ وہ جا کر سارا کچھ کر کے دکھائیں۔